ناظرین، میں ہوں آصف بلوچ ساؤتھ ٹوڈے سے، اور آج بھی ملتان کی ایک اور پرسنالٹی، ایک اور جانی مانی شخصیت کو آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں آج کے پروگرام میں۔ ملتان میں ایس پی سٹی رہے اور اب ایس ایس پی آپریشن کے جو ہیں فرائض سر انجام دے رہے ہیں حسن رضا خاکی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج تفصیلاً بات ہوگی، ملتان کے شہریوں کے کچھ سوالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے سر، آپ ملتان میں اب تو کافی عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پر سروس کرتے ہوئے، ملتان کے لوگ کیسے ہیں؟ آپ کا اپنا بھی تعلق ملتان سے، تو یہ بتائیں کہ اسکولنگ کہاں سے ہوئی اور پولیس میں کیا سوچا ہوا تھا کہ پولیس میں جانا ہے، اور کتنی چیلنجنگ ہوتی ہے پولیس کی جاب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک ٹائم نکالا ہے یہاں پر انٹرویو کرنے کے لیے۔ میں اس میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری جو ابتدائی تعلیم ہے وہ میں نے میٹرک کیا تھا گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول ملتان سے، اور پھر میں نے اس میں ایف ایس سی اور گریجویشن میں نے کی تھی گورنمنٹ امرسن کالج ملتان سے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایم ایس سی فزکس کی میں نے بہادر زکریا یونیورسٹی ملتان سے، اس میں نے ٹاپ کیا تھا ایم ایس سی میں۔ میری وہاں پہ پھر لیکچرشپ بھی ہو گئی تھی، لیکن اس دوران جو ہے پھر میں نے پی سی ایس کا ایگزام دیا، اس میں الحمدللہ میری پولیس میں سلیکشن ہو گئی بطور انسپیکٹر 98 میں۔ پھر ایک سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے پولیس میں 98 سے لے کے آج 2024 ہو گئی ہے، تقریباً 27 ایئرس کا جو ایک سپین ہے، جو ہم نے ایک سفر ہم نے طے کیا ہے پنجاب پولیس میں، جو میں یہ سمجھتا ہوں ایک کٹھن بھی تھا اور مشکل بھی تھا، لیکن ایک بلیسنگ بھی تھا۔ بلیسنگ میں اس لیے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک موقع دیا ہوتا ہے زندگی میں اپنی سروسز ڈیلیور کرنے کے لیے، پبلک کے لیے ہے، اپنے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن نو ڈاؤٹ ایک چیلنجنگ ضرور ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ایک سروس ہے وہاں ایک عبادت بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ملتان میں اب جو کرائم ہے اس کی جو ریشو ہے، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے کہ شہری اب کیا محفوظ خود کو تصور کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سی پی ایم ملتان نے جیسے یہاں پہ چارج زوم کیا تھا تو انہوں نے پیٹرولنگ پلان یہاں پہ پریپیئر کیا تھا۔ کسی بھی علاقے میں کرائم کنٹرول کرنے کے لیے جو ایک پریونشن ہوتی ہے وہ بہت بڑا اس کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہاں پر 60 ٹیمیں ہم نے ڈپلائی کی ہوئی ہیں ڈالفن کے حوالے سے، اور ہماری 120 جو ٹیم ہیں وہ محافظ اسکواڈ کی ہیں۔ ہم نے سب سے بڑی جیسے اہم بات یہ ہے کہ پہلے دیہاتی علاقے میں ڈالفن یا محافظ اسکواڈ کا پیٹرولنگ بہت کم ہوتی تھی، اب شہری علاقے کے ساتھ ساتھ سی پی ایم ملتان نے شجاع آباد، جلال پور، قادر پور، رام مخدوم رشید میں وہاں پر بھی انہوں نے ڈالفن اور محافظ کی جو پیٹرولنگ ہے اس کو کنٹینیوس کو بڑھا دیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ ملتان کے لیے کہ یہاں پر جتنے بھی بڑے سے بڑا کوئی کرائم بھی ہوا ہے تو الحمدللہ وہ ہم نے گھنٹوں میں ٹریس کیے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے جی کہ ہماری جو پیٹرولنگ ہوتی ہے، جو ہمارے ڈالفن ہیں، محافظ ہیں، ہمارے ایس ایچ اوز ہیں، ہمارے ایس ڈی پی اوز ہیں، اور ہمارے جو شہر میں جو گشت ہے ہم اس کو باقاعدہ ملزمان کا ہم پیچھا کرتے ہیں، ہم ان کو چیز کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا بھی ہے کرائم ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ کرائم کی دنیا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرائم نہیں ہوگا، کرائم اگر ہوتا بھی ہے اس کو ٹریس کرنا ہے، اس کی پریونشن کرنی ہے۔ اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈسٹرکٹ پولیس ملتان کی ہے، ایک جو ٹیم ورک ہے، ایک سی پی ایم ملتان کا جو ایک ویژن ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے حساب سے ہمارا یہاں پہ کوئی ایسا کرائم نہیں ہے کہ جو یہاں پہ ابھی تک ٹریس نہ ہوا، جو ہینس کرائم ہوتا ہے۔ سر، ہم نے دیکھا کہ جو آئی جی صاحب ہیں ان کے ایک ویژن کے مطابق جتنے بھی تھانے تھے ان کی اپگریڈیشن کی گئی، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر سائلین آتے تو ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب آپ کے تھانے کسی 5 اسٹار ہوٹل کی جو ہے وہ ریسیپشن سے بہتر ہے، تو کیا اس سے بہتری آئی ہے؟ کیا مائنڈ سیٹ لوگوں کا جو تھانے کے حوالے سے تھا وہ ختم ہوا ہے، اور ایک جو تھانہ کلچر کی ایک ٹرم یوز ہوتی تھی، کیا اس میں بھی کمی آئی ہے؟ میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ آئی جی صاحب پنجاب نے ایک سب سے بڑا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی قدم تھا کہ جنہوں نے صرف ملتان میں نہیں پورے پنجاب میں کیا ہے۔ تو ملتان میں ہمارے جو 32 پولیس اسٹیشنز ہیں ہم نے تمام کے تمام جو ہے اس کو سفس کے اوپر کنورٹ کر دیا۔ دیکھیں کوئی بھی جگہ ہو، اگر ہمارے گھر کا ماحول بھی ہو نا، اگر ہمارا انوائرمنٹ اچھا ہوگا، ہماری جو کام کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، ہمارے جو ایٹیچیوڈز ہوتے ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب لوگ پہلے تھانوں میں جاتے تھے کہ شاید ان کو ان کے بیٹھنے کے لیے پراپر پلیس نہیں ہوتی تھی۔ اب دیکھیں اگر آپ تھانے میں کوئی ہمارے ایک جو کمپلیننٹ جاتے ہیں، ہم ان کو بڑے رسپیکٹیبل طریقے سے، ایک ہمارے لیے ایک رسپیکٹیبل وہ سٹیزنس ہوتے ہیں۔ ہمارا موٹیو گورنمنٹ آف پنجاب کا موٹیو، سی ایم پنجاب کا موٹیو، آئی جی پنجاب کا جو موٹیو وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ہمارے لیے رسپیکٹیبل سٹیزنس ہیں۔
ہمارے لیے سب سے پہلے رسپیکٹ ان کی سب سے بڑی اہم ہے. دیکھیے ایک بندہ اگر آتا ہے اس کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے, اگر آپ اس کی داد رسی نہیں کرتے تو دوبارہ وہ کبھی تھانے میں نہیں آئے گا. مین سپس کا جو ہے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کا جو ماحول بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اپنی وہ داد رسی کرنے کے لیے آتے ہیں, کمپلینٹ لے کے آتے ہیں, تو پہلے ہم وہاں پہ فرنٹ اینڈ کے اوپر ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو بیک اینڈ ہے وہ ہمارا فرنٹ پہ نظر نہیں آئے گا. فرنٹ اینڈ کے اوپر ہم نے باقاعدہ ان کا ویٹنگ روم بنایا ہے, ایئر کنڈیشن ویٹنگ روم ہے جہاں پہ وہ آ کے بیٹھتے ہیں. ہمارا کیومیٹرک مشین لگی ہوئی ہے, باقاعدہ وہ ٹوکن سسٹم ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس یہاں پہ فرنٹ ڈیسک ہے, اپنی کمپلینٹ کو جا کے لانچ کرتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جیسے کمپلینٹ لانچ کرتے ہیں اس کا جو لاگ ان ہے وہ تمام ڈسٹرکٹ کمانڈ کے پاس بھی ہے, ہمیں بھی کنوے ہو جاتا ہے. ہم اس کا باقاعدہ فالو اپ لیتے ہیں. جو کمپلینٹ ہے جی آپ تھانے میں گئے تھے, آپ کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ رہا آپ کا, جس طرح ایک سٹیزن فیڈ بیک ہوتا ہے. ایک پورا فیڈ بیک میکنزم چل رہا ہے تمام پورے پنجاب کے اندر کہ اگر ایک تھانے میں ایک کمپلینٹ گئے ہم اس کا باقاعدہ کال کر کے میں خود اس سے بات کرتا ہوں, میرے جو نیچے ڈویژن ایس پی سے وہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پولیس کا ایٹیچیوڈ کیسا رہا. اس میں نو ڈاؤٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں ابھی بھی گنجائش, ابھی امپرومنٹ کی اس کی ضرورت ہے, لیکن یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پہلے سے جو صورتحال تھی اب وہ والی ایسی صورتحال نہیں ہے. ایک اور جو سوال شیئری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایس ایچ او کی جو تعیناتی ہوتی ہے اس کا کیا میکانزم ہوتا ہے. ابھی بھی ہم نے دیکھا جیسے الپا میں ایک دو اور تھانوں میں نئے ایس ایچ اوز, اور ہم دیکھ رہے ہیں اب ینگ ایس ایچ اوز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, تو اس کا کوئی کرائٹیریا ہے, پھر ان کا چیک اینڈ بیلنس کیا ہوتا ہے؟ جو ایس ایچ او لگانے کا جو میکنزم ہے یہاں پر ہمارے سی پی ایم ملتان نے جو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک پوری ہم نے ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت ہمارے سارے ایس پی صاحبان بیٹھتے ہیں, ایک بندے کو, ہر بندے کو ہم اس کو تھوڑی اس کو چیک کرتے ہیں. ہم اس کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے بارے میں آپ ایجنسی سے رپورٹ لیتے ہیں, پبلک سے ہم اس کا فیڈ بیک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کو پوسٹ کرتے ہیں. پوسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, پھر ہم اس کا ایک کنٹینیوسلی جو ایک ہمارا مانیٹرنگ میکنزم ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کمانڈ کی طرف سے بھی ہے, ایس پی صاحبان کی طرف سے بھی ہے, پھر ہم اس کو پبلک سے ہم اس کا فیڈ بیک لیتے ہیں. سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا پچھلے دنوں میں اگر کوئی ایس ایچ او کرپشن میں ملوث پایا گیا ہے یا اگر اس کی کمپلینٹ ہمارے پاس کرپشن کی آتی ہے, اگر ہم اس کی انکوائری کرواتے ہیں, اگر وہ گلٹ ثابت ہوتا ہے ہم اس کو محکمے سے نوکری سے فارغ کر دیتے ہیں. یہ ہمارا موٹیو ہے, ہمارا ویژن ہے, زیرو ٹالرنس ہے. سر منشیات آج کل نوجوان نسل بڑا اس کو جو ہے ایک بڑا مسئلہ ہے, خاص طور پر ملتان میں. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ سی پی ملتان صاحب خود پریس کانفرنس بھی کرتے رہے اور کافی منشیات جو فروش ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا. کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اس وقت ملتان پولیس کے لیے, خاص طور پر منشیات فروش ہے, اور نوجوان نسل اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. کیا کہ ایک تو ہم نے منشیات کو ختم کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے, جہاں سے ہمیں سوسائٹی کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے, میڈیا کی طرف سے اگر ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے جو ہمارے اپنا جو ایک ہمارا سورس ہے تو یقین کریں کہ ہم اس کے اوپر ہم کوئی ڈیلے نہیں کرتے, نہ ہم دیر کرتے ہیں. جہاں سے ہمیں ملتی ہے ہم فوری کریک ڈاؤن کرتے ہیں, اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی ریہیبلیشن کے حوالے سے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سی پی ایم ملتان کا ایک بہت بڑا ایک انقلابی جو قدم ہے وہ شاید پاکستان میں شاید کہیں مجھے تو نظر نہیں آیا. انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ 2 سینٹر بنائے ہیں کہ جو منشیات بحالی کے لیے ہیں, کہ جو لوگ نشے میں ایڈکٹیڈ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا شہروں کے اندر لوگ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوتے ہیں, ہم نے ان کو وہاں سے ریسکیو کیا ہے. ریسکیو کرنے کے بعد ہم ان کو جو ہمارا ریہیبلیشن سینٹر ہے, میں بلکہ بتانا بھی چاہوں گا, ایک ہمارا یہاں پہ جلال مسجد کے ساتھ گلگشت میں ہم نے بنایا ہوا ہے, جہاں پر ہم کم از کم 200 سے 300 بندوں کو وہاں پہ ہم سٹے کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سوشل ویلفیئر کا ہمارے پاس ریہیبلیشن سینٹر ہے متی تل روڈ پہ, جہاں پہ ہمارا وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر ہے اس کے ساتھ بنا ہوا ہے, ہم وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. اس کا ہم 3 فیز میں ہم ان کا علاج کرتے ہیں. اب یقین کریں اس کے اوپر کوئی ہم ان سے کوئی کاسٹ جو ہے ہم نہیں کرتے, بلکہ یہ سوسائٹی کا ایک کوآپریشن ہے, ایک پبلک پارٹنرشپ کے تحت ہم یہ کام کر رہے ہیں. ایک جو نوجوان نسل ہے جو اس نشے کا شکار ہو گئی ہے, جن سے شاید والدین بھی تنگ آ چکے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ان کو پیاروں کی طرح وہاں سے اٹھاتے ہیں اور ہم ان کو لے کے وہاں پہ جاتے ہیں. یہ بہت اچھا اقدام ہے سر سی پی او صاحب کا. اچھا سر, آخری سیکنڈ لاسٹ کوشچن آپ سے, وومن تحفظ سینٹر ہم نے دیکھا کہ وہ بنائے گئے, خاص طور پہ خدمت مراکز قائم کیے گئے, نہ صرف وومن بلکہ ایک بڑا پسا ہوا ہمارا طبقہ ٹرانسجینڈر ہے ان کے لیے بھی. کس طرح کام کر رہے ہیں یہ؟ کیا خواتین میں اب کانفیڈنس آیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, کوئی وہ زیادتی کا شکار ہوئی ہے, تو وہ ایزیلی ہم نے دیکھا ماضی میں کہ خواتین تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتی تھی, اب کیا آتی ہیں وہ ان تحفظ سینٹر؟ میں اس میں ایک اہم چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. چیف منسٹر پنجاب صاحبہ نے ایک ورچوئل
وومن پولیس اسٹیشن کے نام سے، جس کو ہم VWPS کے نام سے کہتے ہیں، وہ انہوں نے پورے پنجاب میں جو ہے یہ ایک قائم کیا ہے. اس کا مین مقصد کیا ہے؟ مین مقصد یہ ہے کہ کسی خاتون کو کسی گھر میں اس کے اوپر ٹارچر ہوتا ہے، کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اس کے کوئی ریلیٹیوز کی وجہ سے ہے، اس کے ہسبینڈ کی طرف سے ہے، جس کے تھانے میں ایکسیس نہیں ہوتی، وہ لوگ گھبراتی ہیں تھانے میں جانے سے. اب یقین کریں 15 پہ جب کال جاتی ہے کسی خاتون کی طرف سے جی کہ مجھے ٹارچر کیا گیا ہے، ہمارا SHO، ہمارا پولیس آفیسر ود ان نو ٹائم، جس طرح ایک 15 کی کال کے اوپر رسپانس ہوتا ہے کہ ود ان 10 منٹس ہم وہاں موقع پہ جاتے ہیں، ہم اس کی کمپلینٹ لیتے ہیں. ہم اس کی کمپلینٹ کے اوپر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ FIR کروانا چاہتی ہے تو ود ان نو ٹائم اس کی FIR رجسٹرڈ ہو جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانفیڈنس اتنا بڑھ گیا ہے، جو خواتین پہلے گھبراتی تھی 15 پہ کال کرتی ہوئی، اب ہمارے پاس اگر میں آپ کو کہوں تو پچھلے 2-3 ماہ میں اگر میں آپ سے ڈیٹا شیئر کروں، تقریباً 500 سے زیادہ میرے پاس جو ہے نا وہ وومنس کی کمپلینٹس آئی ہیں 15 کے اوپر. اور الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں 500 میں سے تقریباً کوئی 480 جو کمپلینٹس ہیں وہ ہم نے ریزالو بھی کر دی ہیں. جہاں پہ کمپرومائز ایفیکٹ ہوتا ہے ان کا کمپرومائز ہو جاتا ہے امیجیٹ، جہاں پہ FIRs ہوتی ہیں اس کی FIRs ہو جاتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اعتماد ہے خواتین کے اندر. سر ایک اور آخری سوال آپ سے کہ ہماری آپ کو پتہ ہے قوم وہ میچز اور خاص طور پر کرکٹ کو لے کے جو ہے نا بڑی وہ جذباتی بھی ہے اور بڑی شوق بھی اس سے دیکھتی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ملتان اسٹیڈیم ہمیشہ ہی فل ہوتا ہے چاہے معمولی سا میچ ہو. لیکن اب انگلینڈ سیریز آنے والی ہے تو شہریوں کا ایک ہمیشہ بڑا گلہ رہتا ہے ٹریفک پولیس سے بھی، ملتان پولیس سے بھی، کہ ان کو کافی دیر جو ہے وہ رکنا پڑتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کافی گھنٹوں ان کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. اس دفعہ کیا خوشخبری ہے اور اس دفعہ کتنا ریلیف دینے جا رہے ہیں خاص طور پر شہریوں کو؟ اور ایک میگا ایونٹ آ رہا ہے، فیسٹیوٹی ہے، کیا کہیں گے؟ جی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے 2 ٹیسٹ جو سیریز ہیں انگلینڈ پاکستان کی اگلے مہینے میں ہمارے پاس ملتان میں ہی آ رہی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے، اور یہ اعتماد بھی ہے آپ کا ICC کا بھی، انگلینڈ ٹیم کا بھی، اور انٹرنیشنل ٹیمز کر کے جنہوں نے ملتان کو سلیکٹ کیا ہے. یہاں پہ 2 ٹیسٹ سیریز جو ہے نا وہ ہونے جا رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہماری ٹیمز آ رہی ہیں ہم ان کو ہمارے اس دفعہ جو ہے ان کی جو ریزیڈنسز کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم ان کو کوئی اور جو ایک سیف پلیس ہے وہاں پہ ہم ان کو ٹھہرانے کی کوشش کریں گے. اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی جی کہ ٹریفک کا جو بہاؤ ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور جو پبلک کے جو پریشانی ہے وہ بھی کم سے کم ہو. اور میں یہ اپنی عوام کو، ملتان کی عوام کو، شائقین کو یہ بتانا بھی چاہتا ہوں کہ آپ ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں جو 7 اکتوبر کو جو ہمارا پہلا ٹیسٹ سیریز سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، آپ اس میں بھرپور شرکت کریں. کوئی کسی قسم کا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، نہ ہی انشاءاللہ آپ کو ٹریفک بلاک ملے گی. ہم کوشش کریں گے کم سے کم ٹائم کے لیے جب ہم ٹیم کو گزاریں گے ہم روڈ کو کھول دیں گے. آپ لوگوں کے لیے کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوگی، ہم آپ کو ایزیلی وہاں پہ آنے کے لیے ایکسیس دیں گے. آپ سر SSP آپریشن حسن رضا کاکی صاحب، آپ کو بہت شکریہ سر. تفصیلاً آپ نے سوالات کا جواب دیا سر. امید ہے کہ جو ملتان کے شہری ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ کا یہ ساری چیزیں، تو وہ بھی کافی زیادہ متاثر ہوں گے. جناب آج آپ نے دیکھا کہ پولیس اور خاص طور پہ شہریوں کے جو بھی مسائل تھے اور جو سوالات تھے وہ ہم نے SSP آپریشن صاحب کے سامنے رکھے. امید ہے کہ آج کے پروگرام سے آپ کافی زیادہ محسوس ہوئے ہوں گے. اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان آصف بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.